حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج والا معاملہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں ہو گئیں، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اور کچھ کہتے ہیں اس کے بعد، بہرحال جب بھی معاملہ ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ڈھارس بندھائی، وہ یہ کہ حج کے موقع پہ مختلف جگہ سے، مختلف قبائل سے، علاقوں سے حاجی آیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پہ کچھ لوگ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، جن میں 6 لوگ تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اس طرح وہ لوگ جو تھے وہ یثرب کے تھے۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، اور پھر اسی طرح اگلے سال بھی وہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ یثرب میں ہمارے پاس کسی ساتھی کو بھیجیے جو ہمیں دین کی باتیں سکھائیں اور جو ہمیں مزید دین پر چلائیں۔ تو اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رہنمائی فرما دیں۔ تو اس موقع پہ ایک صحابی ہیں، اللہ اکبر، اور ویسے تو تمام صحابہ ہی جو ہے وہ ان کی لائف ایسی ہے کہ عجیب، یعنی کہ اسے اتنی لرننگ اور انسپریشن ملتی ہے کہ بیان سے باہر، لیکن یہ جو صحابی ہیں ان کی لائف بھی خاص ان سٹوریز میں آتی ہے کہ جو انسپریشن سے بھری پڑی ہے۔ آج لوگ نیلسن منڈیلا کو پڑھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب لے آیا، لوگ جو ہے نا الیگزینڈر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ناولز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایسے فکٹیشیس کریکٹرز جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ان کے پیچھے مر مٹ رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی کیا کیا زبردست سٹوری تھی۔ لوگ موویز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسی سے جو ہے نا وہ ان کے جذبات بن رہے ہوتے ہیں، اور جب جو ہے نا اسی سے انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اسی کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل جو ہیروز تھے وہ کون لوگ تھے، اور اصل جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے، کمپینینز تھے، تو ان کا کیا معاملہ تھا۔ تو اس حوالے سے جو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اب یہ جو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ تھے نا، ان کی سٹوری بڑی انسپیریشنل ہے۔ یہ اصل میں بڑی رچ فیملی سے بلانگ کرتے تھے، مکہ مکرمہ کے یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جو بہت امیر تھے، اور یہ بیسیکلی نا ایک جیسے ایک رائل لائف سٹائل ہوتا ہے نا، یہ اس لائف سٹائل میں رہتے تھے، اور یہ خوبصورت بھی بہت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ صحابہ میں کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریزمبلنس میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو تھے نا، یہ بہت زیادہ ریزمبل کرتے تھے، بہت زیادہ ان کے فیچرز جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے۔ تو انتہائی خوبصورت تھے، اور اس کے علاوہ امیر بھی بہت تھے، اتنے امیر تھے کہ کوئی بھی سوٹ یہ ریپیٹ نہیں کرتے تھے، ایک دفعہ جو سوٹ پہن لیتے تھے تو دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ اللہ نے اتنا مال ان کو دیا تھا، اور پھر حسن بھی تھا، مال بھی بہت تھا، پھر نزاکت بھی بہت تھی، اور یہ ایسی زبردست خوشبو لگایا کرتے تھے کہ ان کی خوشبو کے بارے میں آتا ہے کہ مشہور تھی، جہاں سے یہ گزر جاتے تھے تو لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اچھا مصعب یہاں سے گزرا ہے۔ ایسی زبردست خوشبوئیں لگایا کرتے تھے، ایک پرنس کی لائف جو ہوتی ہے نا اس طرح کا لائف سٹائل تھا ان کا۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی، تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرماتے تھے اور وہاں پر مسلمان آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، تو اسی دوران یہ بھی ہے۔ ویسے امیجن کریں کہ کیا ایک عجیب ایک خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ وہ ایک گھر ہوتا ہے اور وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے ہیں، اینڈ یو ہیو ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ایسی ایسی بڑی شخصیات جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھ کے مطلب وہ آپ کے کلاس فیلوز ہوں اور ٹیچر آپ کے رسول اللہ ہوں، تو کیا خوبصورت ایک 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 امیجنیشن بنتی ہے۔ تو وہ ایک سیٹنگ لگا کرتی تھی۔ ویسے آج بھی ایسا ہی ہے، جو لوگ علم دین پڑھتے ہیں اور یہ مساجد میں، مدارس میں چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو ہم لوگ تو خیر یونیورسٹیز کے پڑھے، ہمیں کیا پتا کہ اس کی لذت کیا ہوتی ہے۔ یونیورسٹیز میں تو خیر نہ کوئی ٹیچر کا ادب ہوتا ہے، جتنے پروفیسرز کے ہاتھوں ضلالت ہوتی ہے آپ لوگوں کی، اور مانگ مانگ کے جی پی ایس لے رہے ہوتے ہیں، یہ سب ہمیں پتہ ہے۔
پھر اسائنمنٹس کاپیز ہو رہی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے۔ لیکن آج بھی جو لوگ علم دین پڑھتے ہیں تو وہ جب چٹائیوں پہ بیٹھ کے ایک اس کیفیت میں استاد کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ کے اور پھر جو علم کی کتاب پڑھتے ہیں، تو جو اس میں سکون اور اس میں لذت ہے نا، واللہ وہ اے سی والے کمرے جو کہ ہمیں یونیورسٹیز پرووائڈ کرتی ہیں وہاں پہ وہ لذت ہی نہیں جو اس دور میں آتی ہے۔ اور سم آف یو ہیو ایکسپیرینسڈ اٹ، جو لوگ علم دین پڑھ رہے ہیں اپنی یونیورسٹیز کی لائف کے ساتھ یا اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ، انہیں پتہ ہے کہ اس میں کتنا مزہ ہے۔ تو اور اگر کسی کو اس مزے کا نہیں پتا تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی علم دین کی کوشش کرے۔ بہرحال تو اس وقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں شامل ہوئے اور مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ان صحابہ میں سے تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ آپ نے اس وقت حکمت کے تحت اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا ہے، کیونکہ ورنہ پرسیکیوشنز بہت زیادہ ہو جائے گی، ریزسٹنس بہت زیادہ آ جائے گی۔ تو انہوں نے اپنے ایمان کو اس وقت تک چھپا کے رکھا۔ اچھا، ان کی جو مدر تھی نا وہ بڑی ڈومیننٹ، وہ بہت یعنی کہ ایسی جس کو کہتے ہیں نا ایسی خواتین ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ غصے والی ہوتی ہیں، یا ایک ان کے اندر جو ہے نا ایک سختی ہوتی ہے۔ تو ان کی جو والدہ تھی نا وہ بڑی ڈومیننٹ خاتون تھی، پھر امیر بھی تھیں، مالدار بھی تھیں۔ تو پھر جس موقع پہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو انہوں نے ان کو باندھ دیا اور ان پر اتنے ظلم و ستم ہونا شروع ہو گئے کہ بیان سے باہر، یہ گھر سے نہیں نکل سکتے تھے، ان کو زنجیروں سے باندھا جاتا تھا۔ پھر جب جو پہلی ہجرت ہونی تھی، ہجرت حبشہ جو ہوئی تھی، تو اس وقت ان کو معلوم ہوا، ان تک پیغام پہنچایا گیا کہ مسلمان جو ہے نا وہ ہجرت کر رہے ہیں۔ تو اس رات یہ کسی طرح سے ہی اسکیپ اینڈ دین ہی وینٹ ٹو ابیسینیا، وہاں پہ ہجرت ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد وہاں سے جب شیب ابی طالب والا معاملہ ختم ہوا تو جو کچھ صحابہ وہاں سے واپس آئے تھے، ریٹرن ہوئے تھے، ان میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ تو پھر یہ وہاں سے واپس آ گئے تھے، تو وہاں پہ بھی ایک ٹف لائف گزاری تھی، کیونکہ وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ لگزوریس یا رائل لائف تو تھی نہیں ادھر حبشہ میں، کیونکہ سب کچھ ان کا مال اور سب کچھ وہ تو یہاں رہ گیا تھا۔ تو خیر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو اپوائنٹ کیا کہ آپ مدینہ منورہ جائیے اور وہاں جا کے دین کی اشاعت کیجیے۔ ویسے کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے نبی اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ وہاں چلے گئے، تو انہوں نے وہاں پر دین کا کام شروع کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ایسا زبردست کام لیا کہ اگلے سال جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حج کے زمانے میں بیعت کے لیے آئے، وہ تقریباً 73 لوگ تھے، تقریباً 73 لوگ تھے جو ان کی محنت سے پھر جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور ان سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا زبردست کام لیا کہ یثرب میں، کیونکہ اور آپ اس کو بھی نوٹ کریں کہ اس وقت جب یہ وہاں پہ موو کر رہے تھے تو وہ مدینہ منورہ وہ مدینہ نہیں تھا جو آج ہم امیجن کرتے ہیں۔ آج تو ہم لوگ مدینہ منورہ کو یعنی کہ جو امیجن کرتے ہیں ہمارے لیے اتنا بڑا شہر ہے، اتنا عظیم شہر ہے، اسلام کا مرکز ہے۔ لیکن اس وقت یہ مدینہ نہیں تھا، اس وقت یہ سارا کفر کا گڑھ تھا۔ تو وہاں پہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ گئے ہیں، تو ان کی بات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاثیر رکھی، اور ان کے ہاتھ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ ان کا حلقہ ہوتا تھا، جو بھی وہاں آتے تھے ان کی بات سنتے تھے مسلمان ہو جاتے تھے۔ ایک قبیلہ تھا جس کا نام اوس تھا، اس کے جو سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غالباً وہ تھے۔ تو انہوں نے ان کو جب معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا حضرت مصعب آئے ہیں اور یہ وہاں پر جو ہے وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو ان کو بہت غصہ چڑھا، اور انہوں نے اپنے ایک کزن کو کہا کہ آپ جائیں اور ان کو منع کریں کہ یہاں پہ یہ دین کی دعوت نہ دیں، کیونکہ اگر اس طرح دین کی دعوت دیں گے تو پھر جو ہے نا ہم ان سے لڑیں گے، ہماری ان سے لڑائی ہوگی۔ تو خیر، تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے جو ان کے کزن تھے، جب وہ گئے ہیں تو وہ گئے تو انہوں نے نا حضرت مصعب کی کچھ باتیں سننا شروع کی۔ جیسی باتیں سننا شروع کی تو وہ باتیں ان کے دل پر اثر کی، وہ قرآن پڑھ رہے تھے یا جو بھی دین کی بات کر رہے تھے، تو اس سے انہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اب گئے تھے روکنے، شکار کرنے گئے تھے، شکار ہو کے چلے آئے، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب یہ بات پتہ چلی تو حضرت
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے یہ بہت غصے میں آئے اور بہت جو ہے ان کو طیش آیا کہ یہ کیا. تو پھر یہ لوگ یہ دوبارہ سے یہ خود گئے اور انہوں نے وہاں جا کر ان سے کہا کہ دیکھیں آپ یہ چھوڑ دیں، اگر آپ نے یہ دعوت دینا نہیں چھوڑی تو پھر جو ہے اس میں سے کوئی خیر نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ بات چھوڑ دیتا ہوں، آپ اس طرح کریں کہ آپ پہلے میری بات سن لیں، تو اگر آپ کو میری باتیں ریزنیبل نہ لگی، آپ کو میری باتیں غلط لگی، تو ٹھیک ہے پھر میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، تو لیکن آپ پہلے میری بات تو سن لیں. تو وہ جو تھے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بڑے ریزنیبل بندے تھے. تو انہوں نے کیونکہ وہ ٹرائبل ہیڈ تھے، ٹرائبل چیف تھے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں بات سن لیتا ہوں، بات سننے میں کیا. تو جب وہ بات سننے کے لیے بیٹھے تو ان کے دل پر بھی اثر ہوا اور پھر جو ہے وہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو چونکہ وہ تو ٹرائبل ہیڈ تھے تو پھر ان کے پیچھے بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اب یہ جو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جو تھے اگر دیکھا جائے تو ان کو کیا تاثیر تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دی تھی. ایسا نہیں تھا یہ کوئی بہت اچھا بیان کرتے تھے یا بڑی ان کو جو ہے نا وہ یہ بڑے امیر تھے، بڑے خوبصورت تھے، یہ چیزیں نہیں تھیں جس وجہ سے ان کے ہاتھ سے ہدایت پھیل رہی تھی، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ پیچھے ایک بڑی قربانی ہے. تو یہ نا اللہ نے دنیا کا اصول بنایا ہے کہ جو شخص بھی قربانی دیتا ہے نا، جو شخص بھی اسٹرگل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ریوارڈ ضرور دیتے ہیں. آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے بزنس مین دیکھے ہوں گے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب کام شروع کیا تھا تو ایک ریڈی سے شروع کیا تھا اور بڑی قربانی دی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ہے نا ان کے کام میں برکت ڈال دیتے ہیں، وہ بڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ جو ہے جو دین میں محنت کرتے ہیں، دین میں کوشش کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ جو قربانی ہے یہ ضائع نہیں جاتی. جو لوگ جتنی قربانی دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اس قربانی کو ضائع نہیں جانے دیتے بلکہ اس قربانی کو قبول فرماتے ہیں اور اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے رستے کھول دیتے ہیں. تو خیر جب یہ بات ہوئی اور وہاں پر جو ہے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب محبت. ایک دفعہ جب مدینہ منورہ ہجرت ہو گئی اس کے بعد کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں صحابہ کو درس دے رہے تھے. تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جو تھے ہی انٹرڈ. تو سب لوگوں نے نا ان کی طرف دیکھا جیسے آج کل نارمل ہوتا ہے نا، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں یا کوئی کلاس ہو رہی ہے تو کوئی انٹر ہوتا ہے تو لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو صحابہ نے نا ان کی طرف دیکھا، ان میں سے جو مہاجرین صحابہ تھے نا وہ رونے لگ گئے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو حضور بھی رونے لگ گئے. تو دیکھا تو یہ وہ مصحف تھے جب انٹر ہوئے تو ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، ایک پھٹا ہوا کمبل تھا وہ اوڑھ کے آئے. تو صحابہ کو یاد آ گیا یہ وہ مصحف تھے جو اسلام لانے سے پہلے کیا گلیمرس لائف اسٹائل تھا، کیا ان کی ایک رائل قسم کی لائف تھی، اور اب جو ہے پھٹے ہوئے کمبل پہ بیٹھتی. اور پھر غزوہ احد کے موقع پہ جب جو جیت تھی وہ شکست کی طرف بدل رہی تھی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے پیچھے سے گھاٹی سے حملہ کر دیا تھا اور وہاں پر جو تیر انداز تھے وہ اپنی جگہ چھوڑ چکے تھے. تو اس وقت کفار کا حملہ بہت شدید ہوا. اس وقت کفار کو یہ پتا چل گیا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں نا، اگر ہم ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، تو بس پھر ہم مسلمانوں پر فتح پا لیں گے. تو کفار نے بڑے زور سے حملہ کیا. تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ جو تھے نا یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، یہ ادھر لڑائی چل رہی تھی. اچھا اس سے پہلے ان کا ایک اور واقعہ غزوہ بدر کا وہ پہلے میں بتا دوں. اس میں یہ ہوا کہ غزوہ بدر کے موقع پہ کیونکہ آپ کو پتا ہے صحابہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ they have to fight with their own brothers, their own family members. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ اپنے بھائیوں سے لڑنا پڑ رہا ہے، اپنے کزن سے لڑنا پڑ رہا ہے، اپنے قبیلے اپنے خاندان والوں سے لڑنا پڑ رہا ہے. تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. تو اس موقع پہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی تھے وہ قیدی بنا لیے گئے.
جو 70 قیدی بنائے گئے تھے ان میں ایک ان کے بھائی بھی تھے. تو ان کے جو بھائی تھے وہ قیدی بنائے ہوئے تھے، اور ایک مسلمان ایک صحابی تھے جو کہ گارڈ کے طور پہ وہاں کھڑے تھے. تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، اس کو نا ذرا کس کے باندھ کے رکھنا اور اس کا دھیان رکھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، تو اس کے بدلے نا ہمیں اچھا پیسہ ملے گا جو مسلمانوں کے کام آئے گا. تو اب جو ان کے بھائی تھے نا وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تم کس سے بات کر رہے ہو، بھائی تو تمہارا میں ہوں. تو یہاں سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیے صحابہ یہ چیز سمجھ چکے تھے کہ اصل جو رشتے اور اصل جو تعلق ہوتا ہے وہ دین کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اصل جو بھائی چارہ ہوتا ہے وہ دین کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اپنے سگے بھائی کے بارے میں وہ صحابی کو کہہ رہے ہیں، اپنے ایک مسلمان بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ او میرے بھائی، اس کو دھیان سے باندھ کے رکھنا، اس کی ماں بہت امیر ہے، ہمیں یہ اس کے بدلے اچھا پیسہ دے گی وہ. سبحان اللہ، کیا عجیب ایفیلیشن تھی ان کی اللہ کے نبی سے. یہ سب کچھ، ان سب کا سینٹرل پوائنٹ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی محبت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ آپس کا بھائی چارہ ایسا ڈیولپ ہو گیا تھا کہ اصل رشتے پیچھے رہ گئے تھے. صحابہ کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو اصل تعلق ہے یہ صرف وہ ہے جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول ہو. یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بڑی عجیب سی ایک چیز چل پڑی ہے کہ ہم لوگ باقی تمام چیزوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں، اور دین کے حوالے سے ہمارے اندر کوئی بھائی چارہ پایا نہیں جاتا. ایون جو دیندار ہیں ان کے اندر بہت سارے مسائل آ جاتے. خیر، اور غزوہ احد کے موقع پہ جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا اور ایک بڑا ٹف ایک حملہ ہوا تھا، تو اس وقت حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جو کفار ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آ رہے ہیں. تو انہوں نے، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے ان کفار کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے نا اپنا گھوڑا ایک طرف بھگایا، اس انداز میں بھگایا کہ تاکہ یہ لوگ جو ہے نا یہ میرے پیچھے لگ جائیں، حضور کی طرف حملہ کرنے کے بجائے یہ میرے پیچھے لگ جائیں. اور انہوں نے اس اسٹریٹجی سے ان کفار کے آگے سے گھوڑا بگایا کہ واقعی میں یہ کامیاب ہو گئے، اور وہ جو کفار تھے وہ حضور کو چھوڑ کے ان کی طرف لپک پڑے. سبحان اللہ، کیسے حضور پہ جان دینے والے لوگ تھے. اچھا، اور جب انہوں نے یہ کیا تو وہ کفار کا جو پورا ریلا تھا وہ ان کی طرف ہو گیا. وہاں پہ حضرت مصعب کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اب میں نہیں بچوں گا، بس اب میرا وقت آ گیا. ایک عجیب ایک کیفیت تھی کہ اس وقت ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑا کہ مجھے اپنی جان عزیز ہے یا حضور کی حفاظت عزیز ہے. اور انہوں نے کس کس اسٹریٹجی سے اپنے آپ کو ایک بیٹ بنایا اور کفار کو اپنے اوپر حملہ کروایا. اور ان کو ایک اور اعزاز بھی ملا تھا، وہ یہ کہ جو اس وقت جو مسلمانوں کا جھنڈا تھا وہ ان کے پاس تھا. تو جب لڑائی ہو رہی تھی تو ان کے ہاتھ پر جو ہے وہ تلوار کی ضرب پڑی، تو جس کے ان کا ہاتھ جو تھا وہ کٹ گیا، تو انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جھنڈا پکڑ لیا کہ جھنڈے کو نہیں گرنے دینا، کیونکہ اس وقت جنگوں میں یہ جو جھنڈا ہوتا تھا نا یہ بڑی ایک گریس کی ڈگنیٹی کی علامت ہوتی تھی. تو اگر جھنڈا گر جاتا تھا تو اس سے پوری فوج کا مورال ڈاؤن ہو جاتا تھا. تو جھنڈا بڑی اہم چیز ہوتی تھی. تو اس لیے انہوں نے دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا. پھر دوسرا ہاتھ کٹا تو انہوں نے، جو ان کے بچے کچھ تھے، انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا جھنڈے کو کہ میں اس کو گرنے نہ دوں. اور اس موقع پہ پھر جب کفار ان پر حملہ آور تھے اور یہ شہید ہوئے. سبحان اللہ، کہ کیسے حضور کی حفاظت کرتے کرتے اپنی جان بھی دے دی. ایسے اشاق تھے. آج ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حضور کی سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، حضور کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کہیں ہم بیکورڈ نہ ہو جائیں، ہم فنڈامنٹلسٹ نہ ہو جائیں، ہمیں جو ہے نا یہ مولوی صاحب نہ کہہ دیں، یہ فلاں لقب نہ دے دیں. ہمیں ان چیزوں سے مسئلہ ہوتا ہے. آج ہماری سسٹرز کو یہ مسئلہ ہے کہ جو ہے ہم نے اپنی شادیوں پہ انسٹاگرام کا یہ والی چیز لگانی تھی، اتنا مہنگا ڈریس لینا تھا. ان کو اس چیز کا ڈپریشن ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ رسول اللہ کی جو بیٹیاں تھیں انہوں نے کیا وقت گزارا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے ہم محبت کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا. ہماری ساری چیزیں سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور پھر اس موقع پہ انہوں نے جام شہادت نوش کروایا، پھر یہ شہید ہو گئے.
اور کیا موقع تھا کہ جب شہداء کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو تمام شہداء کو سلام فرما رہے تھے. جب حضرت مصعب کے پاس پہنچے ہیں تو دیکھا کہ وہ مصعب جو اسلام سے پہلے اتنے امیر ہوا کرتے تھے کہ اپنا سوٹ ریپیٹ نہیں کرتے تھے، اپنے کپڑے ریپیٹ نہیں کرتے تھے، اور ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے کہ سب میں مشہور تھی. ان کا حال یہ تھا کہ کفن بھی پورا نہیں تھا. اگر سر کو ڈھکتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، تو پاؤں کو ڈھکتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. ان قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور یہ وہ گولڈن لیگیسی ہے جو اصل میں ہماری لیگیسی ہے. ہم کن چیزوں سے متاثر ہوئے بیٹھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو اصل ہمارے ہیروز. اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عجیب الفاظ تھے پھر ان کے بارے میں کہ اے اللہ میں مصعب سے راضی ہوں، اللہ آپ بھی مصعب سے راضی ہو جائیے. تو یہ تھے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ. اتنی انسپریشنل سٹوری. اور آج ہم لوگ، ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم جب دین پر چلتے ہیں یا ہم کوئی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور ہم پہ تھوڑے سے حالات آ جائیں نا، ہم کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو دین پہ چلے تھے نا اس لیے ان کے ساتھ یہ ہوگا. اگر اس پرسپیکٹو سے اگر دین پر چلنا اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی اگر اس چیز پر موقوف ہے کہ آپ کو دنیا کتنی مل رہی ہے، تو پھر تو حضرت مصعب کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تو ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کو بھی نا ہم دنیا کے مال سے چیک کر رہے ہوتے ہیں، تول رہے ہوتے ہیں، ہم دنیا کے اسٹیٹس سے تول رہے ہوتے ہیں. اللہ اس سے خوش ہے اس لیے اللہ نے اس کو بڑا کاروبار دیا، اللہ اس سے خوش ہے اس لیے اللہ نے اس کو اتنا مال پیسے دے دیا، اللہ اس سے خوش ہے تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا اسٹیٹس دے دیا. یہ اللہ کی رضا کا بیلنس نہیں ہے. اللہ کی رضا کا بیلنس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کیسے اعمال کی توفیق دی ہے اور آپ کا رجوع اللہ کی طرف کتنا ہے. یہ وہ میزان ہے. اگر دنیا کا اسٹیٹس میزان ہوتا تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی جو لائف ہے وہ تو پھر عجیب ہوتی. بچے جو ہے نا اس چیز پہ پریشان ہے آج کہ جی ہم نے اتنی دعائیں مانگی، ہمارا رزلٹ اچھا نہیں آیا، ہمارے ٹیسٹ اچھے نہیں ہوئے، اور اس چیز پہ ڈپریشن ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سے ناراض ہو رہے ہوتے، ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی تھی. بھائی کیا اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی اس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کے دنیا کے مارکس کتنے ہیں، یا یہ اس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کا کاروبار فلرش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ بہت سارے لوگ اس پہ پریشان ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کاروبار اچھا چل رہا ہے تو اللہ راضی ہے، نہیں چل رہا تو اللہ ناراض ہے. بھائی اگر آپ کا کاروبار بہت ہی اچھا چل رہا ہو اور آپ بڑے بلینئر ملینئر بن جائیں اور پھر آپ کو اگر نیک اعمال کی توفیق ہی نہ ملے تو اس میں اللہ کی رضا کیا ہے؟ امیر تو قانون بھی بہت تھا. اس لیے یہ جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا جس پہ ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کو چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو کن کاموں میں لگایا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا کتنی ہے. اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی جو لائف ہے یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. اللہ اکبر. تو پھر اس کے بعد ان کی محنت سے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کو پھیلایا، اور تقریباً 73 لوگ جب آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ یثرب تشریف لے آئے، ہمارے پاس تشریف لے آئے. تو اب یہ وہ ایک سٹارٹ اپ تھا کہ جہاں پہ پھر یہ ہجرت جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی. تو اس لیے اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمانی تھی، اچھا اس موقع پہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو تھے نا، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، حالانکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ان کو نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بہت تھی. تو اس لیے جب یہ ہجرت والی بات ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں سے جو یثرب والے ہیں چونکہ میرے بھتیجے کو بلا رہے ہیں تو میں ان سے کوئی بات کرتا ہوں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے
ایک بڑا زبردست خطبہ دیا تھا اس موقع پہ، جو خطبہ بڑا ہی مشہور ہے، اور اس میں ہمارے لیے نا بہت سارے سبق ہیں۔ تو اب وہ جو خطبہ تھا، اس کے آ، اس کے کچھ دفعات بھی ہیں، کچھ پوائنٹس بھی ہیں۔ بہرحال انہوں نے فرمایا تھا کہ اے خضرت کے لوگوں، عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی خضرت اور اوس کو خضرت ہی کہتے تھے، ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ یعنی کہ پہلے حضرت عباس رضی اللہ عنہ ان کو ریئلائز کروا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے تم کس کو مانگ رہے ہو، پہلے اس چیز کو اکنالج کرو کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے جن کو تم بلا رہے ہو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کی جو حیثیت ہے وہ کیسی ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں، مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں، لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے سنبھالو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے، تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو، لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت و حفاظت سے ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، انصار کی طرف سے انہوں نے کہا، ہم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی۔ اچھا، اب اس میں نا جو اہم پوائنٹس ہیں، جو اس پورے جو ان کا ایک خطبہ تھا، ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، ہم سیرت کے سارے پہلو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو اس میں ایک بڑے میجر پوائنٹس ہیں جو کہ ہم اپنی ذات پر رکھ کر ہم اس کو ٹیسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارا ایمان اس لیول پہ ہے۔ یہ ہمارے لیے نا ایک بڑا لٹمس ٹیسٹ ہے یہ۔ تو ان کی جو دفعات تھیں وہ یہ تھیں جو جس پر انہوں نے بات کی تھی۔ نمبر ایک، چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ یعنی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ چاہے تمہیں سستی ہو چاہے چستی ہو، تم نے حضور کی بات ہر حال میں تم سنو گے اور مانو گے۔ تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، پھر اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے، میں سے مراد یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے اس کے بدلے جنت ہے۔ تو یہ وہ کچھ مین پوائنٹس تھے۔ تو ہم خود چیک کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اپنی دین کی بات جو ہمارے سامنے ہوتی ہے، کیا سستی اور چستی ہم دونوں میں مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ ہمارے لیے تو اتنے بڑے چیلنجز بھی نہیں ہیں، ہمارے لیے تو چھوٹے موٹے چیلنجز ہیں۔ ہم تو سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو سستی کی وجہ سے اور کتنی کتنی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ جی سستی ہے۔ اور پھر اسی طرح تنگی اور خوشحالی میں کیا ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں؟ ہمیں تو خوشحالی میں خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے، تو تنگی میں ہم نے کیا خرچ کرنا۔ پھر اس کے بعد بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، امر بالمعروف اور نہیں انل منکر۔ تو ہم اپنی لائف میں دیکھ لیں کہ ہم کتنا یہ کام کرتے ہیں۔ پھر اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے، کہ دین پر چلو گے، اور اگر کوئی تم پہ ملامت کرے گا تو اس کی پرواہ نہیں کرو گے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ آج ہمیں کوئی تھوڑا سا تانا دے دے تو ہمارا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، یا تھوڑے سے حالات آ جائیں تو ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ہمارا بلیف ڈگمگانے لگ جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری حفاظت کرو گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی حفاظت کیا ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے مال اپنے بال بچوں کی کرتے ہیں؟ تو یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب ہجرت سٹارٹ ہوئی ہے تو کچھ صحابہ تھے، اس کے بہت سارے تفصیلی واقعات ہیں، اس میں مختلف صحابہ کے مختلف واقعات آتے ہیں۔ تو
جو کفار تھے نا ان کو کانوں کار تھوڑی سی خبر ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یہ کوئی ہجرت سٹارٹ ہو رہی ہے، لیکن کوئی فکس ڈے نہیں تھا، بلکہ صحابہ مختلف ٹولیوں میں چھپ چھپا کے ہجرت کر رہے تھے۔ اگر کوئی ہجرت کرتا ہوا کوئی مسلمان کفار کے ہاتھ لگ جاتا تھا تو یہ بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دیا کرتے تھے اور بہت زیادہ ان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا تو وہ واقعہ اس طرح تھا کہ دار الندوہ ایک کفار کا نا ایک میٹنگ پوائنٹ تھا، تو وہاں پر یہ طے پایا گیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیتے، اور انہوں نے اس کا طریقہ یہ اپنایا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان لیں گے اور سارے مل کے حملہ کریں گے تاکہ بنو ہاشم جو ہے وہ سب سے نہ لڑ سکے، کس کس سے فدیہ لیں گے، کس کس سے لڑیں گے۔ تو اس لیے نا انہوں نے یہ پلان بنایا، اور جس رات انہوں نے ایگزیکیوشن کرنی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ دیکھیں یہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کرنے لگے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، حضرت علی کی بھی کیا شان ہے، کیا بہادری، کیا شجاعت، کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہیں پہ رک جائیں، میرے بستر پر لیٹ جائیں، اور یہ فلاں فلاں امانتیں ہیں، یہ لوگوں کو واپس کر کے آئیے۔ تو ہم لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے تو آپ بھی ان کا جواب پتھر سے دو، تو یہاں پہ دیکھیں کہ کفار کی امانتیں تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ان امانتوں کی فکر میں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو باقاعدہ بتا کے کہ آپ نے یہ امانت یہاں واپس کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے حملہ کرنا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکلے ہیں، اور وہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو کچھ مٹی ان کی طرف پھینکی جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک معجزہ وہاں پر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے سے نکل گئے لیکن ان کو دکھائی نہیں دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کرنی ہے تو انہوں نے خوشی کے آنسو ان کو ہے کہ وہ خوشی سے رونے لگ گئے۔ تو کیا ان کی خوشی تھی کہ مجھے سعادت مل رہی ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ساری پلاننگ کر چکے تھے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں گے تو مجھے لے کے جائیں گے، میرے ساتھ جائیں گے۔ تو اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر سونا چھوڑ دیا تھا اس رات کہ کسی بھی رات جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں۔ تو ایسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نکلے ہیں اور غار ثور کی طرف گئے۔ تو یہ آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے مدینہ منورہ اگر رائٹ سائڈ سے جانا ہے نا تو غار ثور لیفٹ سائڈ پہ، تو ایک اسٹریٹجیکلی وہ اس رستے پہ نہیں گئے بلکہ دوسرے رستے پہ گئے تاکہ کفار جو ہے وہ فالو نہ کر سکے۔ اچھا اتنے میں جہاں پہ وہ لوگ کھڑے تھے ان کو کسی نے بتایا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو، میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ ایسی کہہ رہے ہیں، تو لوگوں نے جھانک کے دیکھا تو دیکھا بستر پہ کوئی لیٹا ہوا ہے، تو ان کو یہی لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں۔ بہرحال جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، تو پھر ان کو خیال ہے او ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نکل گئے ہیں۔ اچھا پھر اس موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف گئے۔ اب جب یہ جاتے تھے تو اس وقت جو ہے یہ فٹ سٹیپس جو تھے نا ان سے ٹریکنگ ہو جاتی، تو پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو کہ بھیڑ بکریاں لے کر وہاں پہ آ جاتے تھے، اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ ان کے جو فٹ سٹیپس تھے وہ مکس ہو جاتے تھے، تو اس لیے کفار نا جلدی سے ٹریس آؤٹ نہیں کر سکتے تھے کہ کدھر گئے ہیں یہ۔ اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی وہ کھانا پہنچایا کرتی تھی، سبحان اللہ کیا خوبصورت گھرانہ تھا کہ پورا گھرانہ ہی حضور کی خدمت میں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ پورا واقعہ جانتے ہیں کہ جب غار ثور میں سارا انہوں نے تیاری وغیرہ کی، ساری صفائی کی۔ اچھا اس سے پہلے نا جب
مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے تو ہی ٹرن بیک، اور انہوں نے مکہ کو دیکھا اور کہا کہ مکہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تیرے، مگر تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں۔ تو اگر ہم اس چیز کو فیل کریں کہ کیا وہ ایک ایموشنل ایک ایک سیٹ بیک ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے درمیان رہے ہیں 40 سال، پوری زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور آج یہ حضور کو شہید کرنے کے، مارنے کے در پہ ہو گئے، اپنے ہی شہر کے لوگ مارنے کے در پہ ہو گئے، اور کن کو؟ رحمت للعالمین کو، جو کسی کے لیے تھوڑا سا بھی برا نہیں سوچتے۔ آج ہم کئی بچے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہم تو کسی کا برا نہیں کرتے، ہمارے ساتھ برا کیوں ہو جاتا؟ تو بھائی اگر یہی ججمنٹ ہوتی اور یہی بیلنس ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا؟ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا نا کہ اگر تمہیں کوئی زندگی میں کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے تو میری پریشانیاں یاد کر لیا کرو، میری مصیبتیں یاد کر لیا کرو، تمہیں تمہاری پریشانیاں ہلکی لگیں گی۔ واللہ ایسا ہی ہے کہ اس وقت، اور مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت تھی، تو وہ وقت بھی حضور کو یاد آتا ہوگا جب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ وہ وقت آئے گا جب آپ کے شہر والے آپ کو نکال دیں گے۔ حضور حیران تھے کہ میرے شہر والے مجھے کیوں نکال دیں گے؟ خیر، وہ وقت بھی آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی۔ انہی ہجرتوں میں ایک اور ہجرت بھی ہوئی، اور وہ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت ہجرت تھی کہ تلوار لے کر خانہ کعبہ کے پاس گئے اور اعلان کیا، سبحان اللہ، کہ لوگوں سن لو، میں ہجرت کر رہا ہوں، عمر ہجرت کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کی ماں روتی رہ جائے، اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو جائے، اور اس کے بچے جو ہے نا وہ یتیم ہو جائے، تو آئے مجھے روک لے۔ کیا وہ موقع ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ پورے مکہ میں بیچ میں کھڑے ہو کے اوپن چیلنج کر رہے ہیں کہ ہے کوئی تو آ جائے مجھے روک لے، میں فلاں جگہ پہ اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ عجیب شان تھی مسلمانوں کی، کیا صحابہ، اور اس شان کے ساتھ ہجرت کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہجرت کرے تھے ان کے ساتھ دو صحابہ اور تھے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عیاش رضی اللہ عنہ، اور ایک اور صحابی تھے کہ اب یہ جو تینوں تھے نا، ان کا یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم نے فلاں جگہ پہ وادی میں جو ہے، جو دوسرے صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت حشام رضی اللہ عنہ، ہاں حضرت حشام بن عاص اور حضرت عیاش بن ابی ربیعہ اور حضرت عمر بن خطاب، یہ تین صحابہ جو تھے ان کا یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک فلاں جگہ پہ ایک گھاٹی ہے، وہاں پہ انتظار کریں گے۔ اور جب تینوں فلاں، انہوں نے وقت بھی ڈیسائیڈ کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ پھر ہم تینوں اکٹھے ہجرت کریں گے، کیونکہ بڑا مشکل سفر ہے مکہ سے مدینہ اس دور میں۔ تقریباً کئی لوگ کہتے ہیں کہ 2 ہفتوں کا سفر تھا، کئی کہتے ہیں مہینے کا، غیر جتنا بھی تھا لیکن بڑا ٹف ایک سفر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص نہیں آیا تو ہم اس کا ویٹ نہیں کریں گے، ہم نکل جائیں گے۔ تو حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دو پہنچ گئے تھے، لیکن حضرت حشام رضی اللہ عنہ جو تھے نا، یہ کفار کے ہاتھ لگ گئے تھے، تو یہ نہیں نکل سکے۔ تو خیر ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم بھی ہوا۔ تو یہ دونوں جب نکلے ہیں تو یہ قباء پہنچ گئے۔ جب قباء پہنچے ہیں تو یہ جو حضرت عیاش رضی اللہ عنہ تھے نا، ابو جہل کے یہ وہ دودھ شریک بھائی تھے۔ تو ابو جہل اور حارث، یہ دونوں جو تھے نا، یہ دونوں حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے آئے۔ جب یہ قباء پہنچ گئے تو وہاں ابو جہل پہنچا اور اس نے کہا کہ عیاش دیکھ لو، تمہاری وجہ سے جو ہماری ماں ہے وہ اپنے اوپر اتنا ظلم کر رہی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دھوپ میں کھڑا کر لیا، اور اس نے کہا کہ جب تک میں عیاش کو دیکھ نہیں لوں گی نا، جب تک وہ واپس نہیں آئے گا، میں دھوپ میں ہی رہوں گی، اور جو ہے نا میں اپنے بالوں کو کنگھی نہیں کروں گی۔ یعنی کہ یہ اپنے آپ کو ایک ٹارچر دینے کا ایک طریقہ تھا۔ تو یہ بات نا انہوں نے حضرت عیاش رضی اللہ عنہ سے کہی کہ عیاش تم واپس آ گئے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عیاش رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو ہے مجھے واپس جانا چاہیے۔
اب اس وقت نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عیاش دیکھو واپس نہ جانا، تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا، جب دھوپ تیز ہوگی وہ واپس چلی جائے گی، لیکن تم واپس نہ جانا۔ تو لیکن حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آیا کہ نہیں مجھے جانا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جاؤں گا، میں ادھر میرا مال بھی رہ گیا، میں اپنا مال لے کے آ جاؤں گا کیونکہ ہمیں ضرورت ہوگی۔ لیکن انہوں نے منع کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نہ جانا۔ خیر حضرت عیاش رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر لیا، وہ جانے لگے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ میری یہ اونٹنی لے جاؤ، کیونکہ یہ زیادہ تیز بھاگتی ہے، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہوا تو تم اس پہ بھاگ کے آ جانا۔ تو جب یہ واپس چلے ہیں، اب وہاں پہ رستے میں جو ابو جہل تھا اس نے کہا کہ نا ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم دونوں نا اونٹنیاں باندھ لیتے ہیں، کیونکہ تمہاری اونٹنی تیز چل رہی ہے، میری اونٹنی ذرا سلو چلتی ہے، تو تاکہ ہم اکٹھے اکٹھے چلیں تو ہم نا باندھ لیتے ہیں۔ اب حضرت عیاش رضی اللہ عنہ جو تھے، چونکہ ابو جہل ان کا بھائی تھا، دو شریک بھائی تھا، تو اس لیے انہوں نے سوچا کہ ایسی کہہ رہا ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب باندھنے لگے تو ابو جہل نے اور حارث نے دونوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو باندھ دیا، اور باندھ کے پھر جو ہے نا مکہ لے کے گئے، اور پھر ان پر بڑا ظلم ہوتا رہا، بڑا کچھ ہوتا رہا۔ خیر پھر جب ہجرت ہو گئی، ہجرت میں پھر بہت سارے واقعات آتے ہیں بیچ میں، ہم سب کو کور نہیں کر سکتے، اور ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی سٹوری، کوئی لیسن، کوئی ایک ایموشنل، ایک جو جو بہت سارے بلکہ ایموشنل سینٹیمنٹس موجود ہیں جو کہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب یہ یسرب پہنچے تو ایک موقع پہ جب یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت جب نازل ہوئی تو یہ ان دونوں صحابہ تک پہنچائی، حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کو اور حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کو۔ تو پھر یہ واپس آئے تھے ان آیات سے حوصلہ کر کے کہ واقعی اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ تو اس سے نا ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے، ایک تو ہم نے خود کبھی مایوس نہیں ہونا، اور دوسرا اپنے ساتھیوں پر بھی کبھی گیو اپ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا چاہے جو مرضی ہو، جیسے مرضی گناہوں میں مبتلا ہو، کبھی بھی گیو اپ نہ کریں، کسی کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ اس کو ہدایت نہیں مل سکتی یا یہ واپس نہیں ٹرن ہو سکتا، یہ ٹرن بیک نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ٹرن بیک ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا تعلق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔